آپ سب جانتے ہیں کہ وہ بھی بہت امپارٹنٹ ہے، اس میں آئل ہے، گیس ہے، کول کے جو ہمارے پاور کے لیے یوز ہوتے ہیں، تو یہ اس کو ہم نے سیکنڈ کیٹیگری میں رکھا۔ پھر آپ کو پتہ ہے کہ ایکسپورٹ اورینٹیڈ انڈسٹریز جو ہیں وہ ظاہر ایکسپورٹس ہوں گی تو ہمارے انفلوز جو ہیں وہ بہتر ہوں گے اور اس کے نتیجے میں ہم اور زیادہ امپورٹس کر سکیں گے۔ تو پھر ہم نے اس کے اوپر بھی ایکسپورٹ اورینٹیڈ انڈسٹری کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے ان کے لیے بھی کچھ ہم نے پرائرٹی سیٹ کی اور ہم نے کہا کہ جو ایکسپورٹرز ہیں وہ جو امپورٹس کریں گے تو ان کو بھی پرائرٹی دی جائے تاکہ وہ اپنا بزنس جو ہے وہ کنٹینیو رکھیں اور اس کے نتیجے میں ہماری ایکسپورٹ نیگیٹو امپیکٹ نہ آئے۔ تو یہ اس کے علاوہ ہم نے جو ہے وہ ایگریکلچر ریلیٹڈ جو ہے، کیونکہ بہت ساری ہماری امپورٹس جو ہیں وہ ایگریکلچر ریلیٹڈ ہوتی ہیں، اور اگر ہماری جیسے ڈومیسٹک ایگری انڈسٹری ہے وہ اگر افیکٹ ہوگی تو اس کے نتیجے میں ہمیں اور زیادہ امپورٹس کرنی پڑیں گی۔ تو اس چیز کو، اس ایشو کو ایڈریس کرنے کے لیے ہم نے جو ایگری انڈسٹری ہے اس کو بھی پرائرٹی میں رکھا تاکہ ہمارے پیسٹی سائڈز ہیں، سیڈز ہیں اور دوسری ایگری انپٹس ہیں ان کو جو ہے وہ ہم ابھی کسی نے یہاں پہ بات بھی کی تھی کہ ایگری انپٹس ہم اور سیڈ کو نہیں الاؤ کریں گے تو پھر ہماری ایگری پروڈکشن جو ہے وہ افیکٹ ہوگی اور اس کی وجہ سے پھر اور امپورٹس کا پریشر بڑھے گا۔ تو ہم ان چیزوں سے پوری طرح واقف ہیں اور اسی لیے ایگری انپٹس سے ریلیٹڈ جو چیزیں ہیں وہ اس کی پرائرٹی بھی ہم نے بہت ہائی رکھی ہوئی ہے۔ اور پھر اس کے بعد جو اگر ہماری کیپیسٹی ٹو ایکسپورٹ ہے وہ تبھی بلڈ اپ ہوگی جب ہم اور جو ہمارے ایکسپورٹ اورینٹیڈ پروجیکٹس جو انڈر کنسٹرکشن ہیں وہ ان کو ہم کمپلیٹ کریں گے۔ تو اس لیے ہم نے کہا کہ اگر بلک آف دی مشینری آلریڈی آ گئی ہے، کوئی 75% اس سے زیادہ مشینری لگ چکی ہے اور کچھ مشینری ابھی آنے والی ہے، تو ہم اس کو بھی فیسیلیٹیٹ کریں اور ان پروجیکٹس کی ٹائملی کمپلیشن کروائیں تاکہ اس کے نتیجے میں وہ پروجیکٹس جب کمپلیٹ ہو جائیں تو پھر اس سے ایکسپورٹس ہونا شروع ہو جائیں۔ تو ایک ہم نے یہ کہا کہ 25% تک اگر کچھ پروجیکٹس جو انڈر کنسٹرکشن ان کی مشینری نہیں آئی تو بھی بینکس اس کو پرائرٹی دیں تاکہ وہ مشینری بھی آ جائے اور پروجیکٹس کمپلیٹ ہو جائیں۔ تو یہ چیزیں تو ہم نے پرائرٹائز کرنے کی کوشش کی، اور پھر ہم نے کہا کہ اس کے بعد بینکس کے پاس لیکوڈٹی اگر اویلیبل ہوتی ہے اور ہمارے پاس فردر انفلوز آتے ہیں اور ایف ایکس اویلیبل ہے تو باقی چیزوں کو بھی فیسیلیٹیٹ کریں۔ اس کا بالکل یہ مقصد نہیں ہے اور نہ ہی ہماری یہ انٹینشن تھی یا ہے کہ باقی انڈسٹریز ہمارے لیے امپورٹنٹ نہیں ہے۔ سب اپنی اپنی جگہ پہ امپورٹس ساری امپورٹنس ہیں، اور کسی نے ٹائرز کی بات کی، ہم سب سمجھتے ہیں کہ یہ چیزیں اگر یا ٹمبر ہے فار انسٹنس یا اور بہت سارے دوسرے اسٹیل ہے، تو یہ ساری امپورٹس اپنی اپنی جگہ پہ امپورٹنس ہے ان کی ہے اور ہمیں اس کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے، لیکن کرنا ہے اپنی کیپیسٹی جو ہماری ہے اور جتنے ہمارے پاس انفلوز ہیں اس کے اندر رہ کے۔ ظاہر ہے کہ ڈالرز ہم لوکلی تو نہیں ہمارے پاس اویلیبل، یہ کہیں نہ کہیں سے ہمارے پاس آتے ہیں تو ہم اپنے بزنس کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں وہ، اور اس میں ریمیٹنسز ہیں، ہمارے ایکسپورٹس سے ریلیٹڈ انفلوز ہیں اور باقی ہمارے جو فورن لونز ہیں اور دوسری چیزیں۔ تو جیسے جیسے یہ انفلوز آتے ہیں تو ہماری کیپیسٹی ٹو سپورٹ جو ہے وہ بڑھتی جاتی ہے۔ تو اس لیے ہم اپنی کیپیسٹی کے اوپر بھی فوکس کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ کچھ جو امپورٹس ہیں ان کو بھی تھوڑا سا ایڈمنسٹریٹولی انٹرونشن کر رہے ہیں تاکہ وہ ایک ریزنیبل لیول پہ رہیں۔ تو اس میں میں سمجھتا ہوں کہ ابھی تک جو ڈسکشن ہوا ہے اس میں بہت سارے بڑے اچھے اچھے پرپوزلز ہیں، ہم ان کو بالکل، میں نے خود بھی نوٹ کر لیا، ہماری ٹیم نے بھی نوٹ کر لیا ہے، اور انشاءاللہ ریسٹ اشورڈ کہ ہم ہر ایک پرپوزل کو بالکل بہت کیئرفلی دیکھیں گے اور اس کے بعد ہم اس کے اوپر جو ہے وہ اپنا ایک ایکشن پلان بنائیں گے اور بہت جلد بنائیں گے۔ آپ یہ بالکل بھی نہ سمجھیے گا کہ میں آج جاؤں گا تو پتہ نہیں پھر دوبارہ اس پہ کوئی کام ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ ہمارے لیے اس وقت جو اسٹیٹ بینک کے اندر میں آپ کو یہ ایشور کرواتا ہوں کہ یہ ایشوز جو ہیں سب سے ٹاپ پرائرٹی پہ ہیں، اور ہمیں بالکل اس چیز کی بہت تکلیف ہے کہ ہماری بزنس کمیونٹی جو ہے جو سفر کر رہی ہے اور اس کے نتیجے میں ان کا بزنس افیکٹ ہو رہا ہے۔ تو آپ بالکل یہ نہ سمجھیں کہ ہمیں کوئی اس کا احساس نہیں ہے۔ ابھی ٹمبر ایسوسی ایشن کے ریپرزینٹیٹیو نے بات کی تو مجھے خود اس چیز کی بہت تکلیف تھی کہ وہاں پہ وہ آئے اور ان کو وہاں پہ اس لیول تک جانا پڑا، لیکن آپ بالکل اس چیز پہ مطمئن رہیں
کہ آپ جہاں بھی بزنس کر رہے ہیں آپ کے پرپوزلز اور سجیشنز اور جو ایشوز ہیں وہ ہمارے پاس بھی بہت سارے کمیونیکیشن کے چینلز بھی ہیں اور بہت سارے ہمارے لوگ بھی مختلف لیول کے اوپر انٹریکشنز کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ سب چیزیں ہمارے پاس آتی ہیں اور ہم ان کو بالکل غور سے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ ابھی جو آپ نے سرکولر ایشو کیا تھا اس میں دو چیزیں اور جو ابھی ادھر بار بار ریپیٹڈلی یہ پرپوزل آ رہا تھا کہ ہمیں 365 ڈیز کے اوپر جو ہے وہ الاؤ کرنا چاہیے، تو یہ آپ ہی کی سجیشنز تھیں جس کو امپلیمنٹ کرتے ہوئے ہم نے یہ سرکولر میں شامل کر دیا تھا کہ اگر 365 ڈیز یا اس سے زیادہ کی ایل سی اوپن ہوتی ہے تو بینکس اس کو الاؤ کریں۔ اسی طرح کسی نے یہ پرپوزل دیا تھا کہ اگر وہ باہر سے لون موبلائز کر لیتے ہیں، خود سے لون ارینج کر لیتے ہیں یا کسی اور جگہ سے فنڈز لے آتے ہیں تو اس کے اگینسٹ الاؤ کرنا چاہیے، تو ہم نے تو یہ سرکولر میں لکھ دیا تھا کہ آپ اپنا پروجیکٹ لون لے لیں، آپ اپنی ایکوٹی کہیں سے ارینج کر لیں یا کوئی اور فنڈنگ ارینج کر لیں تو آپ اس کے اگینسٹ ایل سی اوپن کر لیں۔ مجھے سچی بات ہے یہ ابھی یہ سن کے آئی واز جسٹ تھنکنگ کہ یہ ایسا 365 ڈیز کا فار انسٹنس اگر نہیں امپلیمنٹ ہوا یا کسی کیس میں نہیں امپلیمنٹ ہوا تو اس کی ریزن کیا ہے، تو ہم بالکل اس کو سیپریٹ آپ سے بھی ان حساب سے جن کے یہ کیسز ہیں ڈسکس کر لیتے ہیں اور بینک سے بھی کوآرڈینیٹ کر لیتے ہیں اور اس کو ہم انشور کروائیں گے، کیونکہ ہم نے